ایران اور امریکہ کے مذاکرات کے اصل ہیرو کون ہیں؟ اب کہانی کھل کے سامنے آنے لگ گئی ہے۔ بڑے بڑے نام ہیں جو کہ کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اصل کریڈٹ کس کا ہے؟ کہانی کھل کے سامنے آ گئی ہے۔ ناظرین، اسٹینلے جوہن انہوں نے ایک خبر دی ہے۔ ان کی خبر جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، ایک پوری کہانی ہے جو انہوں نے بیان کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وائٹ ہاؤس نے شہباز شریف کی جانب سے پیش کیے گئے جنگ بندی کے متن کو دیکھا تھا، جس پر لبنان کو بھی معاہدے کا حصہ قرار دیا گیا تھا، تاہم وہ اکیلے اس پر عمل درآمد نہیں کر سکتے تھے۔ فائنینشیل ٹائمز کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان پر زور دے رہے تھے کہ وہ اس جنگ بندی کو ایران کے سامنے قابل قبول بنائے، لیکن ایران پاکستان جیسے امریکی اتحادی کی یقین دہانیوں پر مکمل اعتماد کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اسی تناظر میں اسحاق ڈار 31 مارچ کو بیجنگ گئے، جہاں اطلاعات کے مطابق چین نے تہران کو جنگ بندی قبول کرنے پر آمادہ کرنے میں کردار ادا کیا، اگرچہ اس کے بدلے میں کیا پیشکش کی گئی یہ واضح نہیں ہے۔ اس طرح پاکستان کا کردار امریکی تجویز کو ایران تک پہنچانا اور چین کے ذریعے سے قبول کروانے کی کوشش کرنا تھا تاکہ ٹرمپ اس بحران سے نکل سکے۔ ایران نے یہ معاہدہ اپنے 10 نکاتی منصوبے کی بنیاد قبول کیا، جس میں تمام محاذوں پر جنگ بندی، آبنائے ہرمز پر کنٹرول، تاہم لبنان میں جنگ بندی کے لیے ضروری تھا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو حملے بند کرتے، لیکن انہوں نے اس کے برعکس کارروائیاں تیز کر دی، کیونکہ وہ اس معاہدے سے ناخوش تھے اور اسے ناکام بنانے کا موقع دیکھ رہے تھے۔ چنانچہ 12 گھنٹوں بعد وائٹ ہاؤس، جو اسرائیل کو قابو میں نہ رکھ سکا، اس نے موقف بدلتے ہوئے کہا کہ لبنان اس معاہدے کا حصہ ہی نہیں ہے۔ یوں شہباز شریف کو مشکل صورتحال میں چھوڑ دیا گیا، جبکہ ایران نے آبنائے ہرمز پر اپنی گرفت مزید مضبوط کر لی۔ نظیر، یہاں پر اصل ہیرو چائنا ہے، جس نے یہ سارا کمال کیا کہ ایران کو ایگری کیا، لیکن اب جو ہے مذاکرات کھٹائی میں پڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہاں پر اسٹینلے کا یہ بھی کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال یہ ہے کہ نہ تو کوئی بڑی امریکی یا اسرائیلی کارروائی ایران کے خلاف ہو رہی ہے اور نہ ہی ایران کی جانب سے وسیع پیمانے پر جواب دیا گیا ہے، لیکن آبنائے ہرمز بدستور بند ہے، لبنان میں حملے جاری ہیں۔ امریکہ کہہ رہا ہے کہ جن 10 نکات پر اتفاق ہوا تھا وہ مختلف ہیں، جبکہ تہران اس مرحلے پر جنگ بندی کو غیر معقول قرار دے رہا ہے۔ نظیر، اس خبر سے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہاں پر مین کردار جو ادا کیا گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان نے کردار ادا کیا، لیکن ایران کو پاکستان پر اعتماد نہیں تھا، یعنی کہ پاکستان امریکہ کا اتحادی ہے، اس لیے ایران نے کہا کہ ہمیں کوئی مضبوط گارنٹی چاہیے، جس کے لیے چائنا کو بیچ میں آنا پڑا، اور اصل ہیرو یہاں پر چائنا ہے، جس نے یہ کردار ادا کر کے ایران کو کنونس کیا کہ وہ ٹیبل پر آئے۔ لیکن مذاکرات اب بھی کھٹائی میں پڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، چونکہ امریکہ یا اسرائیل کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اس ویڈیو کے بارے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی ضرور کیجیے گا۔